السلام علیکم، میں ہوں احمد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں لنڈن میں، جہاں پر UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں پاکستان سے آنے والے مہمانان بھی موجود ہیں، جبکہ لنڈن کی جو مسلم کمیونٹی ہے، اردو بولنے والی کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، بہت بڑی تعداد میں وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس پروگرام میں کیا ہو رہا ہے، لوگ یہاں پر کیوں موجود ہیں، اس کا احوال ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ نظام الدین غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، UK اسلامک مشن کا حصہ بھی ہیں اور آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ نظام صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جو پاکستان میں اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، اس کے لیے مدد کے لیے کیسے دیکھنے لوگوں کے اس جذبے کو؟ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ یہاں کی جتنے بھی لوگ ہیں جو آج آئے ہیں، سب لوگ ایک امید لے کے آئے ہیں کہ ہم یہ اس کار خیر میں حصہ لیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ان کے لیے، لیکن بڑی افسوسناک یہ ہے کہ وہاں کی جو صورتحال ہوئی ہے، جس میں معصوم بچے، بڑے، ہر کوئی بے گھر ہو چکے ہیں، کافی وہاں کی کاشت کو نقصان ہوا ہے، زندگی کو نقصان ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ UKIM کا ایک اسٹینڈ ہے جو الخدمت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی آرگنائزیشن ہے جس نے ریہیبلیشن کا کام شروع کیا، جس نے لوگوں کے لیے خاص کر اس سرد موسم میں، ونٹر کے ٹائم میں، لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہے، پینے کا پانی پرووائڈ کیا ہے، بیسک نیسیسٹیز جہاں پہ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا اس پہ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو بھی سانحہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو افسوس ہے، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں۔ محسن رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی آج کے اس پروگرام میں والنٹیئر کر رہے ہیں۔ محسن صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں بہت زبردست ایونٹ ہے، بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنا مشکل ہے لوگوں کو آرگنائز کرنا ہے، اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرنا؟ الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا جب آپ کے دل سے آپ کچھ کام کریں تو الحمدللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک لاسٹ منٹ کے بڑے پروگرام ایونٹ ہمارا پین ڈاؤن ہوا تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کی۔ الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے، مور دین ایکسپیکٹیشن، الحمدللہ اٹس مور دین واٹ وی ایکسپیکٹڈ۔ تنویر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آج کے پروگرام کے بارے میں پوچھیں گے۔ تنویر صاحب، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے کتنی ضروری ہے؟ جب پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، تو یقیناً ہماری کمیونٹی بہت آگے بڑھ کے تعاون بھی کرتی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ یہ ساؤتھ زون کے اندر یہ جو پروگرام کیا ہے ہم لوگوں نے پارک رائل نواب کے اندر، اس والے سے میں کہوں گا کہ پورے UK کے اندر اور خاص طور پہ لندن جو ہمارا ہب ہے، اس کے اندر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ درد دل رکھنے والی ہے، بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ہے۔ جیسے کوئی ڈیزاسٹر پاکستان میں آتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہوگا زلزلہ آیا ہو، اس سے پہلے فلڈ آئے ہوں، یا اس والے یہ فلڈ آئے ہیں، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا روتے ہوئے، اور وہ لوگوں کے کئی لو ون جو ہے نا وہ بچھڑ گئے ہیں یہاں پہ نا، اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ لوگوں نے خود سے بھی، یہ پروگرام ہونے سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے خود سے ڈونیشنیں بھی دی ہیں۔ میں ایک بندے کو ملا اس کی چیریٹی کے لیے، اس کو میں نے دعوت دی، اس نے کہا باجی میں آپ کو 10 ٹرک دیتا ہوں، طارق لال میٹ والا۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ جس ہوٹل کے اندر میں ٹھہرا تھا نا، کمراٹ کے اندر، ایک ہفتے بعد وہ ہوٹل اس جگہ سے وینش ہو گیا تھا۔ میری فیملی پوری، ہم پاکستان کے ہوئے تھے جولائی کے اندر، اور جب یہ سیلاب آیا، وی کین ناٹ بلیو دیٹ ون۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ دل رکھتی ہے، بہت زیادہ ہمدردی رکھتی ہے، اور ہم کبھی کسی جگہ پہ پیچھے نہیں ہیں۔ We and Al-Khidmat share the same worldview, share the same values, share the same ethos. The values and ethos that actually get us out of bed in the morning, that make us strive for it all day long, that keeps us awake at night, and it also makes us share our blessings with those less fortunate around us. UKIM, all the members of UKIM, this organization, this stands for an idea, stands for a vision that Allah subhanahu wa ta'ala has sent us to this world to make this world a better place, to make this a place where we have justice, we have prosperity, we have kindness, and we love each other and we support each other. We support our brothers and sisters in difficulties wherever they are. We are here to create societies, build societies on these values as enshrined in the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as part of building those societies, we have to establish relationships and networks and work each other and support each other and encourage each other to actually step out and help each other in difficulties. آج کی یہ تقریب ارینج کی گئی اسی کام کے لیے جو پاکستان میں فلڈ سے ریلیٹڈ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس میں مل کر ہم کوئی کام کر سکیں۔
میں پچھلے 3 مہینے سے سیلاب زدہ علاقوں میں گھوم پھر رہا تھا اور اس عرصے میں بیرون ملک نہیں آیا اور نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن UKIM اور ان کے دوستوں کے اصرار پر میں یہاں آیا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس کام کی وہاں ضرورت ہے مجھے وہاں ہونا چاہیے، اور یہاں آپ موجود ہیں تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح یہاں کے محاذ کو سنبھالیں گے اور یہ کام کریں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان واحد تنظیم نہیں جو سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہی ہو، اور میں نے کبھی نہیں چاہا کہ غیر ضروری طور پر ہر شے الخدمت کے ساتھ وابستہ کی جائے۔ کئی ساری اور تنظیمیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اخوت پاکستان میں کام کر رہی ہے، JDC پاکستان میں کام کر رہی ہے، سیلانی پاکستان میں کام کر رہا ہے، اب بہت ساری اور آرگنائزیشنز ہیں، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن الحمدللہ پچھلے 3 مہینوں میں ہر تنظیم نے بہت اچھی طرح لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کے لیے ٹینٹس کا بندوبست کیا ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں کی ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئے بغیر، مجھے معلوم ہے اس حال میں بیٹھے ہوئے تقریباً ہر شخص نے یا ہر فیملی نے کسی نہ کسی رنگ میں پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مدد کی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کام کا آغاز کیا۔ البتہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان غالباً پاکستان کی واحد تنظیم ہے جو پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے۔ باقی تنظیمیں کسی ایک شہر میں، کسی ایک ضلع میں، کسی ایک صوبے میں کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے 50,000 رضاکار اس وقت سیلاب زدہ علاقے میں لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ چترال سے لے کے سندھ تک اور کراچی تک اور گوادر سے لے کے گلگت تک کا پورا جو علاقہ ہے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہمہ وقت مختلف طرح کی سرگرمیوں میں موجود اور مشغول ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے۔ ناظرین، UK اسلامک مشن کی خاص بات یہ ہے کہ چیریٹی ورک کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ میں بھی دعویٰ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ عدنان ملک صاحب موجود ہیں جو دعویٰ کے کام کے ہیڈ ہیں، چیئر کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عدنان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عدنان بھی، ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو UKIM ہے وہ چیریٹی ورک تو اس کا اپنی طرف ہے، باقی بھی جو کام کر رہی ہے، لیکن دعویٰ کا کام بھی کر رہی ہے، اور خاص طور پہ اس سوسائٹی میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں جس جگہ ہم اس ویسٹرن سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پہ جو اسلام کا ایک آفاقی پیغام ہے اسے یہاں کے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے UKIM پہلے دن سے ہی بہت زیادہ جد و جہد کر رہی ہے، اور اس کے اندر مختلف ہمارے پروجیکٹس ہیں جس کے ذریعے اسلام کے اس آفاقی پیغام کو یا قرآن کے اس پیغام کو یہاں کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے شیئر اے قرآن پروجیکٹ، جس کے ذریعے 5,000 قرآن مجید یہاں کے لوگوں کو، جس میں مسلمان بھی ہیں لیکن زیادہ تر غیر مسلم ہیں، ان تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ہمیں ریکویسٹ، ہماری فلیگ شپ ویب سائٹ ہے گین ہوپ کے نام سے، جس کے اوپر وہ ہمیں ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور فری آف کاسٹ وہ قرآن مجید کے گھر تک ہم پہنچاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نیو مسلم کیئر ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، جو لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک پورا پیکج لے کے آتے ہیں مسائل کا۔ اس کے اندر فائنینشیل مسائل ہیں، ان کے لیگل مسائل ہیں، ڈومیسٹک مسائل ہیں، فیملی کے پرابلم ہوتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کے ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، تو ان کا ایک لرننگ پرابلم بھی ہوتا ہے۔ یہ ان سب چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے نیو مسلم کیئر کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، جس کے اندر ان ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شعیب موجود ہیں، یہ خود بھی UK اسلامک مشن کا حصہ ہیں، آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں، اور ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شعیب، ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، کیا کہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں؟ الحمدللہ جی، بہت لوگوں کی جو کنٹریبیوشن تھی اور ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ دیکھ کے سب لوگ، ہم تو ایز اے آرگنائزیشن بہت حیران ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور انٹرسٹ بھی شو کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی، جاوید اقبال صاحب کی اسپیچ کو سنا
اور جس طرح کے ان کے کومنٹس تھے, جو کرنٹ ہمارے مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ بہت اچھا لگا سب کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست ایونٹ ہے, سکسیزفل ایونٹ ہے, کیا کہیں گے کمیونٹی پارٹیسپیشن کے حوالے سے؟ آئی تھنک جیسے آپ نے دیکھا جوش و خروش کمیونٹی کے اندر ماشاءاللہ, یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمدردی بھی ہے لوگوں کے اندر اور ایک افسردگی بھی ہے جو سانحہ جس طرح کا ہوا ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے اور جس طرح کی کوریج اس کو میڈیا نے دی ہے, تو لوگوں کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہے اور ایک قومی جذبہ بھی ہے جس کے تحت آپ یہ جوش و خروش دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ آج ہمارا چوتھا کنسیکیوٹیو فنڈ ریزنگ ڈنر تھا جس میں یہاں کی کمیونٹی نے اب تک جو ہے نیئرلی آج کے فنکشن کو ملا کے 600,000 ریز کیا ہے. اور کل ہمارا نیو کاسل میں ہے. تو ہمارے جو مہمانان گرامی آئے ہیں پاکستان سے, شکور صاحب اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا سفر کیا اور ان کی وجہ سے بھی ذرا کمیونٹی کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. تو الحمدللہ بڑی اچھی کوشش ہے UK اسلامک مشن کی, اور اللہ ان سب کی محنتوں کو اور لوگوں کے ڈونیشنز کو قبول فرمائے انشاءاللہ. عاصم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج کے اس پروگرام کو آرگنائز بھی کر رہے تھے اور UK اسلامک مشن کا حصہ بھی ہیں. ماشاءاللہ عاصم, ہم دیکھ رہے ہیں ایک سکسیزفل پروگرام, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے, کیا کہیں گے پاکستانیز کی اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے اس جذبے کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں اس دنیا میں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور اس کا آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک تصویر یہاں پہ بھی دیکھ لی کہ ماشاءاللہ سے جس حساب سے یہاں پہ پاکستانیوں نے دل کھول کے عطیات دیے ہیں سیلاب سے متاثرہ پاکستانیوں کے لیے, وہ یقیناً جو ہے ہم سب کے لیے ایک جو ہے بہت ہی شاندار جو ہے نظارہ تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز جاری رہے گی اور پاکستانی جو باہر موجود ہیں پاکستان سے وہ اسی طرح سے جو ہے پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے. اچھا عاصم, آپ پروگرام کو آرگنائز بھی کر رہے تھے, کتنا مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں آڈینس کو اکوموڈیٹ کرنا؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے وسائل بھی چاہیے اور جو لوگوں کی شمولیت بھی کروانی ہوتی ہے, اس کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. تو کتنی جو اس کے پیچھے ورکنگ ہے اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ ایک پورا ٹیم ورک تھا. یقیناً اگر آپ کہیں تو میں چہرہ تو میں ہی تھا سامنے, مگر اس کے پیچھے پوری ایک تقریباً 40 سے 50 والنٹیئرس کی ٹیم ہے جس نے دن رات ایک کر کے جو ہے نا اس پروگرام کو آرگنائز کیا. پورے لندن سے ماشاءاللہ سے جو ہے اس وقت جو ہے لوگ یہاں پر آئے ہیں, ایسٹ لندن سے لے کے ویسٹ لندن, ساؤتھ اور نارتھ لندن, ایون کہ لوٹن سے جو ہے یہاں پہ پاکستانی پہنچے ہیں. اور وہ صرف اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ان کے دل میں درد ہے اپنے ان پاکستانی بہن بھائیوں کا جو اس وقت شدید مشکل کا شکار ہیں. تو یقیناً ایک بہت مشکل مرحلہ تھا, مگر الحمدللہ پاکستانیوں نے جس طرح دل کھول کے احتیاط دیے وہ ہمیں جو ہے نا بہت مزہ آیا اس کے بعد. کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں, ہمارے بچے بہت اچھے ہوں, لیکن کہیں بھی مربوط نظام کوئی موجود نہیں ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت بالکل ہٹ اینڈ ٹرائل طریقے سے کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی زندگی میں ایئر 0 سے ایئر 7 تک کا پیریڈ, یہی وہ پیریڈ ہے جس میں ہم بچوں کی بنیاد رکھتے ہیں. اگر ہم نے 7 سال کی عمر میں ان اصولوں کا خیال نہ رکھا جو کہ چائلڈ سائیکالوجی اور کوگنیٹو سائیکالوجی کی ضرورتیں ہیں, تو بچوں کی ایسی بنیاد بن جائے گی جیسے آپ بنیاد میں ایک پتھر رکھیں اور اس کو ٹیڑھا رکھ دیں. اب اس کے اوپر جتنی مرضی آپ اینٹیں رکھتے جائیں دیوار مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک وائٹل بات ہے کہ جس دن ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو یعنی ڈے 0 وہاں سے لے کر ایئر 7 تک کا پیریڈ بہت وائٹل ہے بچوں کی تربیت میں. میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیتا ہوں کہ 7 سال میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے اہم بات یہ ہے, پلیز آپ یاد رکھیے, میرے دوست زبیر ہیں, ہی از اے سائیکیٹرسٹ, یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کے اندر صحیح غلط, مورل امورل, ایتھیکل ان ایتھیکل, گناہ ثواب, جنت دوزخ, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. بچوں کے اندر جو کیمپس یا جو یارڈ سٹک ہوتی ہے وہ موریلٹی اور اموریلٹی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے لویبل اینڈ نان لویبل. لہذا پرنسپل نمبر 1, ٹیک ہوم میسج نمبر 1, جو کچھ آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, جو کچھ ان کو سکھانا چاہتے ہیں, اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اپنے ماحول میں کریٹ کر دیں. فار ایگزامپل, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے, تو اس کا ایک طریقہ ہے, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے, اٹھے کیوں نہیں, نماز پڑھو گے تو اس کے 5 فائدے ہوں گے, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ہوگا. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ ہے بچوں کو نماز پڑھانے کا.
لیکن بچوں کو نماز پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بچہ بھی 1 سال کا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے تو دادا ابو، چچا اور ابو یہ ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں ہاتھ گیلے کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اور امی جو ہوتی ہیں پہلے ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، جلدی سے دوپٹہ لے لیتی ہیں، پھر ایک کپڑا بچھا کے اور اس پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں، اور یہ 5 دفعہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ اس کے لیے ایک لویبل کنٹیکسچول ایکسپیرینس بن جائے گا. لہٰذا آپ حیران ہوں گے کہ ایسی بچی جس نے ابھی صرف وہ چھوٹی کچھی پہنی ہوگی لیکن وہ سر پہ دوپٹہ بنا کے ماں کے ساتھ یوں کھڑی ہو جائے گی، ایسے اس کو دیکھے گی. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں تو ایمانداری کو ایک لویبل کنٹیکسچول ایکسپیرینس کے طور پر اپنے گھر کے اندر آپ اس کو کریٹ کر دیجئے. اگر آپ اس کو دوسروں پر کمپیشنیٹ بنانا چاہتے ہیں، رحم کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر آپ اس کے گھر کریٹ کر دیجئے تو بچہ اس کو سیکھنا شروع ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنی جلدی بچوں کو ABC سکھا دیں، جتنی جلدی اس کو یہ بتا دیں کہ میم کا ڈنڈا لائن سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا اور ٹی کو کاٹنا 1/3 اپر 1/3 یا 2/3 کے ساتھ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہے اس کی لرننگ، یہ صرف اس کی میموری ہے. اور بہت سارے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی جب ہم بہت زیادہ میموری کو بمبارڈ کر دیتے ہیں تو ان کے نیورونز کی جو فلیکسیبلٹی اور پلاسٹیسٹی ہے اور جو کریٹو ہونے کا جو ان کا اسپیکٹرم ہے وہ بلکہ نیرو ہو جاتا ہے جب ہم ان کو ایک ایکڈیمک اس کے اندر باندھ دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 7 سال تک بچے کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ملوایا جائے، بہت ساری اس کو جگہیں دکھائی جائیں، بہت سارے نئے ایکسپیرینس کروائے جائیں، اس کو نیچر کے قریب کیا جائے، باغبانی کروائی جائے، گھر کی صفائی کروائی جائے، اور اس کے ساتھ مل کے دوستوں کے گھر جایا جائے، اس کو قبرستان لے کے جایا جائے، اس کو مسجد لے کے جایا جائے، ہاسپٹل لے کے جایا جائے، مارکیٹ پلیس لے کے جایا جائے، زو پہ لے کے جایا جائے، جم میں لے کے جایا جائے. تو پہلا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ پلیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بچے کے لیے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیجئے. نمبر 2 خطرناک بات، 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کے لیے سب سے زہر قاتل، the most dangerous thing is stress. کتنی قیمتی چیز ہے. میٹرک میں تجھے اس شرط پہ ہی دی تھی ادھار، ماسٹر کر لے تو پینسل مجھے واپس کر دے، ماسٹر کر لے تو پینسل مجھے واپس. اور ایک کافی اور دیکھیں گا اور حیران ہوں گے، یہ کہ ہاں ماسٹر کر لے تو پینسل مجھے واپس، اور لگ گیا ٹل میرا. دس از ناٹ TILL ٹل، بلکہ دس از پنجابی والا ٹل. لگ گیا ٹل میرا زور تک، لگ گیا ٹل میرا، پر ماں تیری راضی نہ ہوئی، یا منا اس کو تو یا ٹل مجھے واپس کر. صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جس طرح سے الخدمت پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہی ہے وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں. عبدالشکور صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. بتائیے گا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں UKIM کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دعوت دی آج کے اس پروگرام میں شرکت کی. مجھے بہت خوشی ہے کہ اوورسیز پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے بہت تڑپ محسوس کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام نے اس کا اظہار کیا. بہت شاندار طریقے سے لوگوں نے سارا تعاون کیا ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی اور میڈیا کے تھرو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا عبدالشکور صاحب، ہم دیکھتے ہیں الخدمت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور جس پلیٹ فارم پہ بھی دیکھیں الحمدللہ جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سب سے بڑی آرگنائزیشن سامنے آ رہی ہیں، الخدمت ان میں سر فہرست ہے. تو بتائیے گا ابھی بھی کتنا بڑا چیلنج ہے، کب تک یہ تمام کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلنج تو اتنا بڑا ہے کہ الخدمت جیسی 10 تنظیمیں بھی مل جائیں تو یہ ڈیزاسٹر اس سے بڑا ہے. انفارچونیٹلی چونکہ حکومتوں نے وہ کام نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا، تو یہ سارا بوجھ جو ہے یہ NGOs کے کندھوں پہ آ گیا، رفاعی تنظیموں پہ. سو بڑا چیلنج ہے، لیکن ہوپ فلی پاکستانی ماشاءاللہ ہر جگہ بہت بیدار ہیں، بڑے کوآپریٹو ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کنٹریبیوشن چلتا رہے گا اور ہم ان کو آباد کر لیں گے.